صاحب نے اپنی تقریر میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے جس حوالے سے بخاری صاحب سے بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بخاری صاحب، خان صاحب نے آج جو معیشت کی بہتری کے حوالے سے بات کی کہ ان کے دور میں جو ہے وہ معیشت بہتر ہو رہی تھی، انڈسٹری بڑی بہتر ہو رہی تھی۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ان کو ٹیکسٹائل والوں کے فون آتے تھے کہ یہاں مین پاور کم پڑ گئی ہے، ہمارے پاس کام اتنا زبردست اور اچھا چل رہا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کم پڑ گئے اور نہیں مل رہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال تھی تو پھر تو ایک طرح سے ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی نا خان صاحب کو اتارنا۔ دیکھیے دو باتیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ غیر ممالک سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئیں گے، آپ کو یاد ہونا چاہیے بھی کہا تھا۔ لیکن کیا انہوں نے اپنے پہلے اور دوسرے سال کے دوران کو تقریباً 1 درجن بھر اور 1 درجن بھر سے زیادہ دورے کیے ہیں۔ اس میں وہ انٹرنیشنل فورمز پر گئے، وہ انٹرنیشنل کانفرنسز سے انہوں نے خطاب کیے، انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا۔ لیکن انہوں نے 2 کام بہت کمال دانش مندی کہہ لیں کورٹس کے اندر اس سے کیے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے، پاکستان کی اشرافیہ اور پولیٹیکل ایلیٹ کرپٹس ہیں۔ انہوں نے مثالیں دے دے کے ثابت کیا کہ کتنی لیول پر کرپشن ہے، گرافس دکھا کے۔ آپ مجھے بتائیے جب ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ کر رہا ہو تو وہاں کوئی سرمایہ کاری ہوگی؟ یا مجھے بتا دیں کہ جناب دیکھیں ان کے دور میں اتنی بڑی سرمایہ کاری ہوئی فلاں جگہ سے آئی تھی، فورن انویسٹمنٹ واز آلموسٹ 0 لیول۔ ٹھیک ہے، وہ فگرز میں آپ جو مرضی دکھا دیں، لیکن کوئی بڑی سرمایہ کاری ان کے دور میں اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ نے لوگوں کو انٹرنیشنل فورمز پر یہ یقین دہانی کرا دی کہ یہ پاکستانی قوم کرپٹ ہے، آپ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے سرمایہ کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ویسے خان صاحب کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل فورم کے اوپر خان صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے تو فرق نہیں ہوتا تھا کہ ایک لوکل جلسے میں جو تقریر کرتے بہت میجر ڈفرنس ہونا چاہیے۔ اگر چور ڈکیت ڈاکو کہا جا رہا ہے لوکل جلسے یہاں سب ٹھیک نہیں، یہاں ہے ہی ٹھیک، ہماری اشرافیہ میں چوروں کی مربار ہے۔ لیکن انٹرنیشنل فورم کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی تقریر کا مباد فرق ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے باہر جانے کا to improve your country's image۔ آپ وہاں جا کے ایک سافٹ امیج، ہمارے پر کیا چارجز تھے، ہم دہشت گرد ملک ہیں، ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ جو بیانیہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے ابھی کہ جو جا کے باہر انہوں نے دیا، ان سے ان دونوں صورتحال میں کوئی خوبی کوئی بہتری پیدا ہو سکتی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ڈو مور کا تقاضا بڑھا، اس کی آج یہ بات کرتے ہیں، یہ ڈو مور ہم سے زیادہ مانگا گیا۔ میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑی لمبی طویل بحث ہے۔ ذرا اب آ جاتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ پولیس والے بڑے مشکل کا شکار ہیں، ذرا اس کا بھی حل کیجئے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اسلام آباد کی پولیس پچھلے کئی ہفتوں سے ڈیوٹی پر ہے، خاص طور سے جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، سندھ سے آئے ہوئے ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں، اور پولیس ہے، خاص طور سے رولا پولیس ڈالتی ہے۔ ہم نے سنا ہے مچھی مہمان نوازی نہیں کر رہے، وہاں سنا ہے دال 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 کے نعرے لگ رہے ہیں صبح شام، تنگ آ گئے ہیں دال کھا کھا کے۔ میرے خیال سے فوج اس کے معاملے میں بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اپنی لوور ٹیئرز کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے میسج جو ہیں، جہاں ان کا بڑا کھانا ہو یا ان کا روزمرہ کا کھانا ہو، وہ بہت رسپیکٹیبل ہوتا ہے۔ اور آج تک کبھی کسی نے کوئی آواز نہیں سنی۔ ہندوستان کی فوج کی ہم نے آوازیں سنی ہیں کہ کشمیر میں جو اتنے عرصے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کی فوج میں ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں چودھری پرویز الہی صاحب کا کتنا عمل دخل ہے، یہ جو نعرہ لگا ہے اس میں؟ دیکھیں نہیں، کیونکہ بجٹ تو ہم نے سنا تھا بڑا اچھا اپروو ہوا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں یہ ملبہ صرف اسلام آباد کی پولیس پر ڈال دوں، آپ لے آئی پنجاب کے اوپر بھی اس کو۔ یہ کیڑے والی دال تو حد ہوگی نا بخاری صاحب، یہ زیادہ۔ چودھری صاحب کی روایت یہ ہے کہ وہ چونکہ وزیردار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ جو تواضع ہے اس کا بہت سٹرونگ کانسیپٹ ہے، اور سٹرونگ ہی اس کی تاریخ ہے۔ تو میں نہیں توقع کرتا کہ خان صاحب کے چیف منسٹرشپ کے دوران پولیس کے حلقوں سے اس طرح کے دال دال کے نعرے آئیں گے۔ تو ہم اپنے اس پروگرام میں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب ذرا خیال کرو جی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئی جی پولیس صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جو ویری اسٹرانگلی ورڈڈ ہے، کہ وہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ کے اوپر پولیس والے جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ بھی رہے ہیں، اور ایک سب انسپیکٹر لیول کا بندہ جو ہے نوٹ پھینک رہا ہے۔ دس از اے اگلی سین۔ کسی بھی ملک کی پولیس جس کا کام بنیادی طور پہ پولیسنگ ہے، وہ کبھی پارٹیزن ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دل میں جتنے مرضی پارٹیزن ہو، آپ کی فیملی پوری کی پوری کسی سیاسی جماعت کی رکن ہو، آفس بیرر ہو، جب آپ وردی پہن لیتے ہیں تو پھر آپ سیاسی نہیں رہتے ہیں۔ یہ بہت برا ریفلیکشن ہے، اور اس کے لیے بڑی خوفناک دھمکی دی ہے۔ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے
چاہے وہ پولیس کی ویکلز کا استعمال ہو، چاہے وہ پولیس کے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو جلوسوں کے اندر، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت ترین ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ایک کنٹروورسی تو یہاں یہ ہے کہ چونکہ آئی جی اب مرضی کا نہیں ہے چیف منسٹر صاحب کی، لیکن یہ ہدایت نامہ جو ہے میرے خیال سے اس کا پہلا انڈیکیشن آیا ہے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے کہا گیا ہے آئی جی صاحب کو کہ میک شیور، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں تو اس کو لنک کر دوں گا کہ وہ چینج آف گارڈ ہونے والی ہے، یہ اسی طرح کے اشارے ملتے ہیں جب کوئی چینج آف گارڈ جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ پولیس پولیسنگ کرے گی، پارٹی بازی نہیں کرے گی، کیونکہ جو لا انفورسرز ہیں دے کین نیور بی پارٹیزن۔ سنا ہے دال 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 کے نعرے لگ رہے ہیں صبح شام، تنگ آ گئے ہیں دال کھا کھا کے۔ میرے خیال سے فوج اس کے معاملے میں بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اپنی لوور ٹیئرز کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے میسج جو ہیں جہاں ان کا بڑا کھانا ہو یا ان کا روزمرہ کا کھانا ہو وہ بہت رسپیکٹیبل ہوتا ہے، اور آج تک کبھی کسی نے کوئی آواز نہیں سنی۔ ہندوستان کی فوج کی ہم نے آوازیں سنی ہیں کہ کشمیر میں جو اتنے عرصے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کی فوج میں یہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں چودھری پرویز الہی صاحب کا کتنا عمل دخل ہے یہ جو نعرہ لگا ہے اس میں؟ دیکھیں نہیں، کیونکہ بجٹ تو ہم نے سنا تھا بڑا اچھا اپروو ہوا ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ میں یہ ملبہ صرف اسلام آباد کی پولیس پہ ڈال دوں، آپ لے آئی پنجاب کے اوپر اس کو۔ یہ پینے والی دال تو حد ہوگی نا بخاری صاحب، یہ چودھری زیادہ صاحب کی روایت یہ ہے کہ وہ چونکہ وزیردار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ جو تواضع ہے اس کا بہت اسٹرانگ کانسیپٹ ہے اور اسٹرانگ ہی اس کی تاریخ ہے۔ تو میں نہیں توقع کرتا کہ خان صاحب کے چیف منسٹرشپ کے دوران پولیس کے حلقوں سے اس طرح کے دال دال کے نعرے آئیں گے۔ تو ہم اپنے اس پروگرام میں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ چوہدری صاحب ذرا خیال کرو جی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئی جی پولیس صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جو ویری اسٹرانگلی ورڈڈ ہے، کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ کے اوپر پولیس والے جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ بھی رہے ہیں اور ایک سب انسپیکٹر لیول کا بندہ جو ہے نوٹ پھینک رہا ہے۔ دس از اے اگلی سین۔ کسی بھی ملک کی پولیس جس کا کام بنیادی طور پہ پولیسنگ ہے وہ کبھی پارٹیزن ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دل میں جتنے مرضی پارٹیزن ہو، آپ کی فیملی پوری کی پوری کسی سیاسی جماعت کی رکن ہو، آفس بیرر ہو، جب آپ وردی پہن لیتے ہیں تو پھر آپ سیاسی نہیں رہتے ہیں۔ یہ بہت برا ریفلیکشن ہے اور اس کے لیے بڑی خوفناک دھمکی دی ہے آئی جی صاحب نے۔ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ پولیس کی ویکلز کا استعمال ہو، چاہے وہ پولیس کے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو جلوسوں کے اندر، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت ترین ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ایک کنٹروورسی تو یہاں یہ ہے کہ چونکہ آئی جی اب مرضی کا نہیں ہے چیف منسٹر صاحب کی، لیکن یہ ہدایت نامہ جو ہے میرے خیال سے اس کا پہلا انڈیکیشن آیا ہے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے کہا گیا ہے آئی جی صاحب کو کہ میک شیور، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں تو اس کو لنک کر دوں گا کہ وہ چینج آف گارڈ ہونے والی ہے، یہ اسی طرح کے اشارے ملتے ہیں جب کوئی چینج آف گارڈ جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ پولیس پولیسنگ کرے گی، پارٹی بازی نہیں کرے گی۔